پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست ارمان رضا مراد آبادی حاضر ہوا ہوں ایک بڑا پیارا بیان سید امین القادری صاحب قبلہ کا لے کر۔ نوجوانوں کو، ہر خاص و عام کو یہ بیان ضرور سننا چاہیے، اور اس دور کے حساب سے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں، پیاری پیاری باتیں سید صاحب نے کی ہیں، اور ان پر عمل کرنا آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ لہٰذا میں ریئیکشن بھی پیش کروں گا۔ چلیے ہم اور آپ آج کے اس پیارے سے بیان کو مل کر سنتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں امن رکھو، روڈ میں نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا، دعا سلام المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک روڈ میں نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو، اور ساری اللہ کی بربادی کے لیے دعا کریں۔ ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے۔ حق حق بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو۔ پھر کہتا ہوں، کتے سے سیکھ لیا ہوتا، جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے۔ کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک بھی بچا سکتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا بھی نہیں ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ نہیں ہے۔ کتا پٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا۔ بے شک آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے، پناہ ڈالو اللہ کی طرف۔ کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ اللہ کی طرف، رجوع ہو جاؤ اس کی طرف۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے، ہرگز نہ نہیں، کوئی عزت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے۔ وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے۔ ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد رکھو، ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے، بہت پیاری بات ہے۔ جرم کو قبول کر لو۔ وہ عدالتیں سزا سناتی ہے، ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات، لا شک فی الکلام، میرے رب کی شان۔ اب توجہ سے سنو۔ جرم قبول کر لو تو یہی بت التوابین کا خوبصورت تمغہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات۔ لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ دوائی ہے۔ آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں، آؤ اس کے قریب ہو جائیں۔ میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے۔ جی توجہ ہے، رضا نگر رام بولو، توجہ ہے کہ نواز سے آنے سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے۔ جی، سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی ناراض نہیں ہوتا، اللہ اکبر، جلدی ناراض نہیں ہوتا۔ میرے رب کی شان۔ بڑا پیارا بیان ہے، سنیں آپ غور سے۔ کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی وفاداریوں کا ختم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟ سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا جو ہم سے پہ وہ بچے ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ بچے اکبر، کہتے ہیں ابا کھلونا لے کر آنا، صحیح بات ہے، کہتے ہیں سوری ایسا ہی ہے۔ سوری بیٹا نہیں لا سکا، بھول گیا نا، کل لائیں گے۔ اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریح کے لیے، ہم بھی 50 بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے، وہ یاد ہو رب
چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے جی اس کی نعمتوں پہ غور۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے۔ بے شک اپنے گھر پہ کیا لاتا ہے ہمیں؟ کسی گھر بھیجا اللہ پاک نے کچھ مانگا نا، اگر 8 گھنٹے ڈاکٹر آکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بل آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا۔ یہی ہے نا، بات درست ہے، ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن بھی تو ہزاروں وصول کر لیا صحیح بات ہے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ مانگا نا، مجھے بتاؤ کچھ مانگا اللہ نے کچھ، یہ زمین اللہ نے دی ہے چلنے کی، آسمان کا سایہ۔ میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہماری ناک اور کان میں نہیں جاتے۔ 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے پوائنٹ کی بات ہے، کیڑے کی فطرت ہے کہ جب ساتھ لے کے کوئی اس میں گھس جائے۔ جی 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائیں میرا اللہ بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک غور کرو، گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، جی، تو فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب کی شان، کس نے پیدا کیا؟ کتنا پیار کرتا اپنے بندوں سے میرا رب، اللہ نے۔ اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد غور سے سننا، دل میں ممتا بھی پیدا کی اس کے بنا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی، اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی، عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا، کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ اللہ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے، لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو بے شک جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کرو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں بے سے شک۔ پوچھو آپ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اپنی آنے نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں، بیوی آپ سے اسی کی نافرمانی، امپوسیبل، اس کے نبی اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کو آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، اللہ پھر سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ ملی، اللہ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ اکبر، کس کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آن کی، لگا قیمت کلم کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت پھول کی۔ ارے جن کو ڈائلسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ نہیں مانگا، پھر اس سے بے وفائی۔ اللہ اکبر، کب تک تیرے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں اتنا دے گا۔ وفادار بن کے دے، بے شک، وفادار بن کے دے، سب کے لیے رو نا، کبھی میرے اللہ کے لیے نہیں رو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں بڑھایا نا، کبھی اس کے لیے دوستی کہاں، اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے بھائی، حق حق، آسان اس کا بننا، گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو دین کراؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑاؤ، آؤ دعا کرو۔ سب کے لیے ہو چکے، اس کے لیے ہو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب کے پاس گڑگڑا چکے، اس کے پاس گڑگڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے۔ سب کے لیے آسیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں آسیاں لگا کر کے دیکھو۔ جی آپ کی جو بات کہنے سے ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام سے پیار کرتے
سبحان اللہ. وہ سردار بن گئے تھے، سردار. اچھا جی 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 جی. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیا قلبی آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سردار دہیا نام پر دہیا قلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. حق. جوانوں کے سدھرنے کو حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے قوم ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. جوان جوان ہوتا ہے. بے شک. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، بلکہ پونا صدی تک. تو وہ لوگ سب جوان تھے. تبھی تو سعد بن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریف میں جب ان کے چہرے پہ داڑھی ملی تھی. اللہ اکبر. مولانا علی کیا بات. 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا. 32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا. بلکہ جوان سدھرے گا تو بوڑھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. جی. کیونکہ جب جوان بات سمجھنے کی ہے. جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آ نہیں ہے کہ وہ سدھر گیا. اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے میں گھر میں کیسے بیٹھوں. اس نے تو سدھر نہیں ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کو بھی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو ہر کے دو خود ہی سدھر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا، بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیاری نصیحت ہے. اگر غور کریں سنیں. سبحان اللہ. آسمانوں میں اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. حق. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے توبہ کرو گے جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. جی. والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. بے شک. حق. یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان میں آپ کو یہ نہیں دیکھیے مشورہ دیتا ہوں سبحان اللہ. غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. جی. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا. پوائنٹ کی بات ہے. آپ کوئی لباس نہیں شریعت کی حد میں رہ کر توجہ شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ. آپ بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. لباس جبے کپے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی ہے. حق بات. لباس کوئی ہو بہت پیاری بات ہے. خشیت والا سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو جی. کردار متاثر کرنے والا. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا واللہ کبھی نہیں. لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات مجھے یاد آئی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات. جی. بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا ہے تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دیے. بہت پیاری بات ہے. غور سے سننا آپ دوستو. توجہ کرنا. سبحان اللہ. لوگ ہماری کتابوں سے اسٹڈی نہیں کر رہے. جی جی. لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے اسلام سے بدزن نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ کر
جی اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہوگا، یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا اللہ اکبر، حق بات ہے. ایک کردار کتنی ہو تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دیے. جی اس کے بعد اس نے تجاوز عارفانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. انجانا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب، یہ پیسے آپ نے مجھے زیادہ دے دیے، یہ واپس لے لیں. اس نے کہا نہیں، میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں، میں نے گنا نہیں زیادہ، لے لیں اس کو. جی لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیا تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے ہیں. سبحان اللہ، حق بات ہے. میرے بھائیوں، ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا. اللہ 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 اللہ، سچ بات ہے، حق بات ہے، بے شک. یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانتیں مسلمان. آپ جی تاریخ ہے نا، بالکل بالکل حق. حضور پہ پتھر نہیں مارتے تھے. جی جی. جب امانت رکھنے کی بات آتی تھی ابو جہل ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے. نہیں نہیں، پتھر جس کو مارے اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، حق. بہت پیاری بات ماشاء اللہ. حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا؟ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پر سلا کر حضرت علی کو سلایا تھا نا، سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتیں دے کے آنا. پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کردار. بہت پیاری بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے، وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے واپس. دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. واہ واہ، کیا پیغام ہے، سبحان اللہ. لوگ مسجد مدرسے کی رقم آگے چھوڑ دیتے ہیں. یہ حالات سب اللہ ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے صحیح بات ہے. میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگتے ہیں، عمرہ کا پیسہ لے کے. مسلمانوں کچھ بات صحیح ہے، سب ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے ماشاء اللہ. کیسے جوڑتے ہیں؟ لوگ لے لے کے بھاگ جاتے ہیں. سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان. اللہ، بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے. آج انسان کے معاملات بڑے عجیب ہو گئے. بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیانت نہیں کرے گی. اللہ اکبر. تاریخ پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہماری کیا تاریخ رہی ہے، ہماری کیا ہسٹری رہی ہے. سبحان اللہ. چلیے سید صاحب کو غور سے سنیں. اب تھوڑی سی بس 1 منٹ کی بات اور ہے. حضور نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ تہیا ایمان کی دولت، تہیا آئے تھے بڑے خوبصورت. تہیا قلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تعریف قلبی کے لیے چادر بچھائی. اچھا، تہیا نے چادر اٹھائی، اس کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اللہ 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 اللہ، کیا انداز تھے صحابہ کے، قربان جاؤں. غلاموں میں شامل ہونے آئے. حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھنے کا نہیں، حضور نے عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اللہ اکبر. تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے سر جھکا لیا. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرما کر کہتے ہیں بولو اس کو کہ پڑھنے مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا. حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم سارے، سبحان اللہ. تہیا نے کلمہ پڑھا، حضور رونے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے، اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندو توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ. اللہ
پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، سید امین القادری صاحب قبلہ کا یہ بڑا پیارا بیان جو ہم اور آپ مل کر سن رہے تھے، اس میں کتنی پیاری پیاری نصیحتیں، نبی کی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائی گئیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان محبت اور اخوت کے ساتھ آپس میں رہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور مسلمان آپس میں ایک اور نیک بن کے رہو۔ ایکتا میں جو پاور اور جو طاقت ہے نا، وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں۔ ایک ہو جاؤ گے تو سمجھو دنیا میں کوئی بھی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ ایک رب کے سامنے جھکو اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا، تو زندگی پھر جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سید صاحب کے اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری تقاریر ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، ریئیکشن پیش کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔